وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جن اہل کتاب نے ان مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیات میں غزوہ احزاب کے احوال بیان ہوئے، اور اب یہاں سے بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں قریش اور غطفان وغیرہ کے لشکروں کی مدد کی تھی۔ غزوہ بنو قریظہ غزوہ خندق کا ایک قسم کا تتمہ ہے۔ یہ غزوہ سن 4 یا 5 ہجری ماہ ذی قعدہ کے آخری دنوں میں واقع ہوا۔ یہاں اس کے کچھ احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس لوٹے تو آپ نے ہتھیار اتار دیے اور غسل فرما لیا۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کا سر گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی، آپ نے ہتھیار اتار دیے حالانکہ میں نے ابھی نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، ادھر کا، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ہی بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن ارشاد فرمایا، کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ چنانچہ بعض حضرات کو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، مگر وہ کہنے لگے کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، اور بعض حضرات نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی اور فرمایا کہ ہمیں نماز پڑھنے سے تو منع نہیں فرمایا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس صورتحال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی فریق پر بھی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو منصف بنائے جانے پر قلعے سے نیچے اتر آئے، کیونکہ فریقین نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو منصف تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کا یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جو مرد لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنایا جائے، اور ان کے مال کو مسلمانوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندق کھودی گئی اور وہاں لا کر ان سب یہودیوں کی گردنیں ماری گئیں۔ ان لوگوں میں قبیلہ بنو نضیر کا سردار اور بنو قریظہ کا سردار بھی تھا، اور یہ لوگ 600 یا 700 جوان تھے جو گردنیں کاٹ کر خندق میں ڈال دیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔